الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں حقیقی بہن کے احوال پڑھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللاتی بہن، جسے باپ شریک بہن بھی کہا جاتا ہے، اس کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حقیقی بہن کے 5 احوال تھے، جبکہ اللاتی بہن کے کل 7 احوال ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللاتی بہن کے 7 احوال ہیں۔ نمبر 1 نصف، جسے 1/2 آدھا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ثلثان 2/3۔ نمبر 3 سدس، جسے چھٹا حصہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 محرومیت۔ نمبر 5 عصبہ بالغیر، اور نمبر 6 عصبہ مع الغیر، اور نمبر 7 محرومیت۔ 4 نمبر پر بھی محرومیت ہے اور 7 نمبر پر بھی جو ہے وہ محرومیت ہے۔ پہلے نمبر پر نصف، اگر ایک اللاتی بہن ہو تو نصف یعنی 1/2 حصہ ملے گا، بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو۔ گویا کہ اس حال کے اندر 2 طرح کی قیودات ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ اللاتی بہن ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حقیقی بہن نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 1/2 حصہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ حقیقی بہن کے حوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو اور ساتھ میں حقیقی بھائی نہ ہو تو 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک اللاتی بہن ہو بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ثلثان ہے۔ اگر اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہو جائیں، 2 3 4، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ثلثان یعنی 2/3 حصہ ملے گا، بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو۔ یہاں پر بھی گویا کہ 2 طرح کی قیودات ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ بہنوں کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک حقیقی بہن بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللاتی بہنوں کو ثلثان یعنی 2/3 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سدس، اگر اللاتی بہن یا بہنوں کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو اللاتی بہن یا بہنوں کو سدس یعنی 1/6 حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اب ان تینوں میں اگر آپ تھوڑا فرق دیکھیں کہ پہلے 2 احوال کے اندر شرط یہ تھی کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو، اور اگر یہاں پر حقیقی بہن ساتھ آ جائے تو اللاتی بہن یا بہنوں کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب اللاتی بہن ایک ہو تو 1/2 حصہ ملتا ہے، اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 حصہ ملتا ہے، لیکن ان دونوں حالوں میں شرط یہ ہے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو، اور اگر حقیقی بہن ساتھ آ جائے تو اس صورت کے اندر اللاتی بہن یا بہنوں کا جو حصہ ہے وہ 1/6 جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جسے سدس کہا جاتا ہے۔ اور آگے اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللاتی بہن یا بہنوں کو 1/6 حصہ کیوں دیا گیا؟ تکمیلتاً للثلثین، 2/3 پورا کرنے کے لیے، کیونکہ حقیقی اور اللاتی بہنوں کا جو حق ہوتا ہے وہ 2/3 ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزاد حق البنات علی الثلثین، بیٹیوں کا حصہ 2/3 سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر حدیث پاک میں بنات کا لفظ ہے کہ جس کا معنی بیٹیاں آتا ہے، لیکن اس کی وضاحت کر دی گئی جبکہ ہم احوال پڑھ رہے ہیں اللاتی بہن کے، تو یہاں پر اس کی وضاحت ہے کہ حدیث میں اگرچہ بنات کا لفظ ہے جس کا معنی بیٹیاں آتا ہے، لیکن یہ لفظ حقیقی اور اللاتی بہنوں کو بھی شامل ہے۔ لہٰذا جب ایک حقیقی بہن نے 2 قرابتوں کی وجہ سے نصف یعنی 1/2 حصہ لے لیا تو بہنوں کے حق میں سے سدس یعنی 1/6 حصہ بچ گیا، جو اللاتی بہن یا بہنوں کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے 1/2 حصہ جو ہے وہ حقیقی بہن کو ملے گا، جبکہ 1/6 حصہ جو ہے وہ اللاتی بہنوں کو ملے گا۔ تو 1/2 پلس 1/6 برابر 2/3، تو لہذا حدیث پاک کے اوپر عمل ہو گیا کہ بیٹیوں کا جو حق ہوتا ہے وہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں اگرچہ بنات کا لفظ مذکور ہے لیکن یہ حقیقی اور اللاتی بہنوں کو بھی شامل ہے، کہ جب حقیقی اللاتی بہنیں ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے اور ساتھ میں بیٹیاں پوتیاں موجود نہیں ہوں گی تو ہم حقیقی بہن کو 1/2 حصہ دیں گے اور اللاتی بہنوں کو 1/6 دیں گے، تاکہ ان دونوں کا حصہ ملا کر جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ پورا ہو جائے اور حدیث پاک کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جائے۔
اس کو ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھایا گیا ہے کہ 1/2 پلس 1/6 برابر 2/3، کہ یہ 1/2 کو جب ہم 1/6 کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو جواب 2/3 کیسے آتا ہے؟ تو ایک عدد کے ذریعے یہاں پہ سمجھا دیا گیا کہ جیسے مثال کے طور پر 100 ہمارے پاس ایک عدد ہو تو 100 کا جو آدھا ہے وہ 50 بنتا ہے، اور 100 کا جو چھٹا حصہ ہے 100 کو اگر ہم 6 پہ تقسیم کریں تو جواب 16.66 آئے گا۔ تو جب ہم 50 جو کہ 100 کا نصف ہے، اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں 16.66 کے ساتھ جو کہ 100 کا چھٹا حصہ ہے تو جواب آتا ہے 66.66، اور یہ جو 66.66 ہے یہ 100 کی 2/3 ہے، کیونکہ 100 کی 1/3 جو ہے وہ 33.33 ہے، اور 100 کی جو 2/3 بنتی ہیں وہ 66.66 بنتی ہیں۔ تو لہٰذا اس تیسرے حال کو آپ دوبارہ ذرا سماعت کیجئے کہ اگر اللتی بہن یا بہنوں کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے تو اللتی بہن یا بہنوں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا ثلثین پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، 2/3 پورا کرنے کے لیے، کیونکہ حقیقی اور اللتی بہنوں کا حق جو ہے وہ 2/3 ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یزاد حق البنات علی الثلثین، کہ بیٹیوں کا حصہ 2/3 سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جب حقیقی بہن اس کے اندر جو ہے وہ 2 قرابتیں ہیں، اللتی بہن کے اندر 1 قرابت ہے، تو جب حقیقی بہن نے 2 قرابتوں کی وجہ سے 1/2 حصہ لے لیا، کیونکہ حقیقی بہن کے حوالے میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب ایک حقیقی بہن اور ساتھ میں حقیقی بھائی نہ ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے، اور اس کے اندر قرابتیں بھی 2 ہیں، اور اللتی بہن کے اندر چونکہ 1 قرابت پائی جاتی ہے، یہ باپ شریکی بہن ہے، باپ کی طرف سے اس کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر 1 قرابت ہے، تو جب 1/2 جو ہے وہ اس کو مل گیا تو آگے پھر 2/3 میں سے ہمارے پاس بچ گیا صرف 1/6، تو وہ 1/6 جو ہے وہ اللتی بہن یا بہنوں کو دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ جب ایک حقیقی بہن نے 2 قرابتوں کی وجہ سے نصف یعنی 1/2 حصہ لے لیا تو بہنوں کے حق میں سے یعنی اوورآل تمام بہنوں کے حق میں سے صرف 1/6 حصہ بچ گیا، کیونکہ 1/2 ادھر چلا گیا، باقی 1/6 بچ گیا، تو وہ جو 1/6 بچ گیا وہ اللتی بہن یا بہنوں کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر محرومیت ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللتی بہنیں جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر اس کو بھی آپ اسی کے ذریعے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حقیقی بہن 1 ہو اور اللتی بہن 1 یا 1 سے زیادہ ہوں تو ہم حقیقی بہن کو 1/2 حصہ دیتے ہیں اور اللتی بہن کو 1/6 دیتے ہیں، تو دونوں کا ملا کر جو ہے وہ 2/3 پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو پھر اللتی بہنیں محروم ہوں گی، اور ان کے محروم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ حقیقی بھائی نہ ہو تو ان کو 2/3 حصہ ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے حقیقی بہن کے احوال میں پڑھا۔ تو جب ان کو 2/3 حصہ مل گیا حقیقی بھائی موجود نہ ہونے کی وجہ سے تو اللتی بہنوں کو محروم کیا جائے گا، کیونکہ ثلثین تو پورا ہو چکا، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ بیٹیوں کا جو حق ہے وہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی آپ پڑھ چکے کہ حدیث میں اگرچہ بنات کا لفظ ہے لیکن یہ حقیقی اور اللتی بہنوں کو بھی شامل ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹیوں پوتیوں کا حصہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا، حقیقی اور اللتی بہنوں کا حصہ بھی 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ مسئلے کے اندر موجود ہوں تو 2/3 حصہ تو ان کو مل جائے گا حقیقی بہنوں کو، تو لہٰذا جب 2/3 پورا ہو گیا تو اب ان اللتی بہنوں کو جو ہے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر چوتھا حال ہمارا محرومیت ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللتی بہنیں جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا حال اسباب بالغیر ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللتی بہنیں محروم ہوں گی، لیکن اگر ان کے ساتھ اللتی بھائی آ جائے تو اللتی بہنیں اللتی بھائی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسبہ بن جائیں گی۔ اب گزشتہ حال کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللتی بہنیں محروم ہوتی ہیں، اب اس حال کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللتی بہنیں محروم ہوں گی، لیکن اگر ساتھ میں اللتی بھائی آ جائے تو یہ بہنیں اپنے اس اللتی بھائی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسبہ بن جائیں گی۔ تو ہم نے اسبہ کے بارے میں یہ پڑھا کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد اگر مال باقی بچ جائے تو وہ اسبہ رشتہ داروں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اللتی بہنیں اللتی بھائی کے ساتھ مل کر اسبہ بن جائیں گی اور ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد مال باقی بچ جائے گا تو اب ان کو جو ہے وہ مال دیا جائے گا اس اصول کے مطابق کہ ان کے درمیان ترکہ للذکری مثل حظ الانثیین کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اللتی بہن کے ابتدائی جو 5 احوال آپ نے سماعت کیے
اگر آپ نے ان احوال کے اوپر تھوڑا سا غور کیا ہو تو یہ بات آپ کو نظر آئی ہوگی کہ یہ اللاتی بہن کے پہلے 5 احوال بالکلیہ پوتی کے پہلے 5 احوال کی طرح ہیں۔ پوتی کے احوال کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک پوتی ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے بشرطے کہ بیٹی ساتھ نہ ہو۔ اسی انداز میں یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اگر ایک اللاتی بہن ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو۔ وہاں پوتی کے ساتھ شرط ہی بیٹی ساتھ نہ ہو، اور یہاں پر اللاتی بہن کے ساتھ شرط یہ ہے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو۔ پھر پوتی کے حوال میں ہم نے یہ پڑھا دوسرا حال کہ اگر پوتی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا بشرطے کہ بیٹی ساتھ نہ ہو۔ یہاں پر بھی ہم نے اسی انداز سے پڑھا کہ اگر اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو۔ پھر اسی طرح حال نمبر 3 جو پوتی کا ہم نے پڑھا کہ اگر پوتی یا پوتیوں کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے تو پوتی یا پوتیوں کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے یہی پڑھا کہ اگر اللاتی بہن یا بہنوں کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے تو حقیقی بہن کو 1/2 حصہ ملتا ہے، اور اللاتی بہن یا بہنوں کو جو ہے وہ 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پوتی کے حوال میں آپ نے حال نمبر 4 پڑھا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں پوتیوں کے ساتھ مل جائیں تو پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے یہ پڑھا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللاتی بہنیں جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ پھر حال نمبر 5 جو پوتیوں کا تھا وہ آپ نے پڑھا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ان پوتی یا پوتیوں کے ساتھ پوتا آ جائے تو پوتی یا پوتیاں اس پوتے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عصبہ بن جاتی ہیں، اور ان کے درمیان ترکہ جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے یہاں پر بھی ہم نے پڑھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللاتی بہنیں محروم ہوتی ہیں، لیکن اگر اللاتی بہن یا بہنوں کے ساتھ اللاتی بھائی آ جائے تو وہ اللاتی بھائی ان بہنوں کو جو ہے وہ عصبہ بنا دے گا، اور عصبہ جب یہ بہنیں بن جائیں گی تو ان کے درمیان ترکہ جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوگا۔ وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوتی کے پہلے 5 احوال اور ادھر سے اللاتی بہن کے جو پہلے 5 احوال ہیں یہ بالکلیہ جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹی پوتی ہے، یہاں پر حقیقی بہن اور اللاتی بہن ہے، ان کو آپس میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پر بیٹی اور پوتی کو آپس میں ملا کر دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر حقیقی بہن اور اللاتی بہن کو آپس میں ملا کر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پر پوتی کے ساتھ پوتا مل جاتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی مل جاتا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں حال نمبر 6 اور 7 کی طرف۔ 6 نمبر پر عصبہ مع الغیر۔ اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ بیٹی یا پوتی آ جائے تو بیٹی یا پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے اللاتی بہنوں کو دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ حقیقی یا اللاتی بہنوں کو بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ جو ہے وہ عصبہ بناؤ۔ عزیز طلبہ کرام، یہی حال آپ نے جو ہے وہ حقیقی بہن کے حوال میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اسی انداز سے یہ حال مذکور ہے کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی یا پوتی آ جائے تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے جو ہے وہ حقیقی بہن کو دیا جاتا ہے۔ اللاتی بہن میں بھی یہی حال مذکور ہے کہ اگر اللاتی بہن کے ساتھ بیٹی یا پوتی آ جائے تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے جو ہے وہ اللاتی بہن کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہمارا حال ہے 7 نمبر وہ ہے محرومیت۔ بیٹے، پوتے، پڑپوتے نیچے تک اور باپ دادا کی موجودگی میں اللاتی بہنیں جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال آپ نے حقیقی بہن کے احوال میں سے حال نمبر 5 کے اندر پڑھا کہ باپ دادا بیٹا پوتا پڑپوتا صرف مذکر حضرات ان کے ہوتے ہوئے حقیقی بہن محروم ہوتی ہے، اور انہی حضرات کے ہوتے ہوئے اللاتی بہنیں بھی جو ہے وہ محروم ہوتی ہیں۔ ہاں، یہاں پر محرومیت کے اندر 2 اور چیزوں کا بھی جو ہے وہ اضافہ ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور باپ دادا ان سب کے ہوتے ہوئے اللاتی بہنیں محروم ہوتی ہیں۔ ان حضرات کے ساتھ ساتھ حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں بھی اللاتی بہنیں جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے کا بیٹا، باپ دادا جیسے ان کے ہوتے ہوئے اللاتی بہنیں محروم ہوتی ہیں، اسی طرح اگر مسئلے کے اندر حقیقی بھائی آ جائے تو حقیقی بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی اللاتی بہنیں محروم ہوں گی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حقیقی بھائیوں کے ساتھ اللاتی بھائی آ جائے تو حقیقی بھائی اللاتی بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے،
کیونکہ حقیقی بھائیوں کے اندر جو ہے وہ دو قرابتیں پائی جاتی ہیں، جبکہ اللتی بھائی کے اندر ایک قرابت پائی جاتی ہے، اور دو قرابت والا ایک قرابت والے کو جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے۔ تو جب اللتی بھائی حقیقی بھائی کی موجودگی کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے، تو اللتی بہن بھی حقیقی بھائی کی موجودگی کی وجہ سے بدرجہ اولا جو ہے وہ محروم ہو جائے گی، کہ اللتی بھائی تو مذکر ہے اور اللتی بہن جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو جب اللتی بھائی حقیقی بھائی کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے، تو اللتی بہن تو حقیقی بھائی کی موجودگی کی وجہ سے بدرجہ اولا جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ محرومیت ایک اور وجہ سے بھی ہے اللتی بہن کی، کہ جب حقیقی بہن اسبا بن جائے تو اس وقت بھی اللتی بہن جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب حقیقی بہن بیٹی یا پوتی کی وجہ سے اسبا بن رہی ہو، جیسا کہ ہم نے حقیقی بہن کے حوالے میں پڑھا کہ جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کے ساتھ آ جائے تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور اسبا کے حقیقی بہن کو دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبا بنے اور مسئلے کے اندر جو ہے وہ اللتی بہن بھی موجود ہو، تو حقیقی بہن کے اسبا بننے کے بعد اللتی بہن جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں مسئلے کے اندر جو ہے وہ بیٹی بھی موجود ہے، پوتی بھی موجود ہے، حقیقی بہن بھی موجود ہے، اور حقیقی بہن کے ساتھ ساتھ اللتی بہن بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم بالترتیب دیکھیں ان کے حصوں کی طرف، تو بیٹی کو 1/2 حصہ ملے گا، اور پوتی کے ساتھ جب ایک بیٹی ہو تو پوتی کو 1/6 حصہ ملے گا۔ تو بیٹی پوتی دونوں کا حصہ ملائیں گے تو یہ ثلثین یہیں پر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ حقیقی بہن ہے، تو حقیقی بہن ان دو کی وجہ سے اسبا بن جائے گی، تو لہٰذا اس کو جو حصہ ملے گا وہ اسبا کے طور پر جو ہے وہ ملے گا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حقیقی بہن کو جو حصہ مل رہا ہے وہ اسبا کے طور پر مل رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ثلثین سے زیادہ حصہ ان کا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا لا یزاد حق البنات علی الثلثین، کہ ثلثین سے زیادہ بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ثلثین کا مطلب فرضی حصہ ثلثین کے طور پر زیادہ نہیں ہوتا، ہاں اگر ساتھ میں اسبا کے طور پر حصہ ہو تو وہ ثلثین سے جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہماری اس مثال کے اندر کہ بیٹی بھی مسئلے میں موجود ہے، پوتی بھی ہے، حقیقی بہن بھی ہے، اور ساتھ میں اللتی بہن بھی ہے، تو بیٹی پوتی کو 1/2 1/6 فرضی حصہ دیا جائے گا اور ثلثین پورا ہو جائے گا۔ حقیقی بہن کو یہاں پر جو حصہ ملے گا وہ اسبا کے طور پر ملے گا۔ تو یہاں پر اگرچہ جو ہے وہ حصہ ثلثین سے بڑھ رہا ہے، لیکن ثلثین سے بڑھنا جو ہے یہ فرض حصے کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ فرض حصے کے طور پر ثلثین بیٹی اور پوتی کو مل گیا۔ حقیقی بہن کو جو مال مل رہا ہے وہ فرضی نہیں ہے، بلکہ حقیقی بہن تو بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبا بن رہی ہے اور اس کو اسبا کے طور پر مال ملے گا۔ اور اسبا کے مسائل کے اندر ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد اگر مال باقی بچ جائے تو اسبا رشتہ دار کو دیا جائے گا، اور اگر مال باقی نہ بچے تو اسبا رشتہ دار جو ہے نا وہ محروم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر بیٹی پوتی یا دیگر اگر ذوی الفروض موجود ہیں، ان کو مال دینے کے بعد اگر مال باقی بچ جاتا ہے تو وہ حقیقی بہن کو اسبا کے طور پر دیا جائے گا، بصورت دیگر حقیقی بہن جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ اب چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ساتھ میں اللتی بہن ہے، تو یہ جو ساتھ میں اللتی بہن موجود ہے تو اس اللتی بہن کو محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبا بن رہی ہے، اور جب حقیقی بہن خود اسبا بن رہی ہے تو آگے پھر اللتی بہن اسبا نہیں بنے گی، بلکہ وہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ اللتی بہن اس وقت اسبا بنتی ہے کہ جب مسئلے کے اندر جو ہے وہ حقیقی بہن موجود نہ ہو، بیٹی پوتی موجود ہو، تو بیٹی پوتی کی وجہ سے اب اللتی بہن اسبا بنے گی، کیونکہ مسئلے کے اندر حقیقی بہن موجود نہیں۔ اور اگر مسئلے کے اندر حقیقی بہن موجود ہو تو حقیقی بہن جب خود بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبا بنتی ہے تو اللتی بہن جو ہے پھر محروم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر ہم نے یہ بات ذکر کی کہ جب حقیقی بہن اسبا بن جائے تو اللتی بہن محروم ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب حقیقی بہن بیٹی یا پوتی کی وجہ سے اسبا بن رہی ہو۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں پر آپ تھوڑا غور کیجئے کہ ایک محرومیت یہ تھی اور ایک اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر بھی محرومیت ہے، یعنی اوپر جو محرومیت ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ اللتی بہن کے محروم ہونے کی ٹوٹل 4 صورتیں، ایک یہ کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں اس وقت محروم ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر بیٹے پوتے پڑپوتے باپ دادا ان کی موجودگی میں اللتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، تیسرے نمبر پر حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں اللتی بہنیں محروم ہوتی ہیں، اور چوتھے نمبر پر جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبا بنے اس وقت بھی اللتی بہن جو ہے وہ محروم ہوتی ہے۔
تو 4 جو ہیں اس کی محرومیت کی صورتیں، جبکہ 2 اس کے اسبا ہونے کی صورتیں، ایک اسبا بالغیر اور ایک اسبا مع الغیر۔ اسبا بالغیر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اللاتی بہنیں معروم ہوں گی، لیکن اگر ساتھ میں اللاتی بھائی آ جائے تو اللاتی بہنیں اللاتی بھائی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسبا بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ اسبا بالغیر ہونے کی صورت ہے، یعنی مؤنث کے مذکر کے ساتھ مل کر اسبا ہونے کی صورت، اور یہ اسبا مع الغیر ہے، یعنی مؤنث کے ساتھ مل کر اسبا ہونے کی صورت کہ اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ بیٹی یا پوتی آ جائے تو بیٹی یا پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور اسبا کے جو ہے وہ اللاتی بہنوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ مؤنث اس دوسری مؤنث کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسبا بن رہی ہے، تو 2 صورتیں اس کے اسبا بننے کی ہو گئیں اور 4 صورتیں جو ہے وہ اس کی محرومیت کی ہو گئیں، جبکہ اس کے اوپر جو ہے وہ 3 صورتیں اس کے فرضی حصہ پانے کی ہیں، نصف 1/2 حصہ جب ایک اللاتی بہن ہو اور ساتھ میں حقیقی بہن نہ ہو، ثلثان 2/3 حصہ جب اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ساتھ میں حقیقی بہن نہ ہو، نمبر 3 سدس 6واں حصہ کہ جب اللاتی بہن یا بہنوں کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو اللاتی بہن یا بہنوں کو 6واں حصہ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ 3 صورتیں اس کے فرضی حصہ پانے کی ہیں۔ اس کے بعد اسبا بالغیر اسبا مال غیر، یہ 2 صورتیں اس کے اسبا ہونے کی ہیں، جبکہ محرومیت ایک اوپر آپ نے پڑھی حقیقی بہنوں کی موجودگی میں، اور ایک آپ نے پھر نیچے جو ہے وہ محرومیت پڑھی بیٹے پوتے پڑپوتے باپ دادا حقیقی بھائی ان سب کے ہوتے ہوئے اللاتی بہنیں معروم ہوتی ہیں، اور اسی طرح جب حقیقی بہن اسبا بنے اس وقت بھی اللاتی بہن محروم ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ 3 صورتوں کے اندر اللاتی بہن فرضی حصہ پاتی ہے، 2 صورتوں کے اندر یہ اسبا بنتی ہے، جبکہ 4 صورتوں کے اندر جو ہے وہ اللاتی بہن وراثت سے محروم ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے اللاتی بہن کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر اللاتی بہنوں کے احوال کی مثالیں وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ حل کریں گے، اور وائٹ بورڈ کے اوپر ان مثالوں کو حل کرنے کے بعد انہی مثالوں کو کتاب سے ایک نظر دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔